ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو آسمان میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ تم آسمان والوں بھی اس سے محبت کرو، تو تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ محبت نیچے اترتی ہے، وہ فرشتے نیچے اترتے ہیں اور دنیا والوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا زمین والے بھی اس سے محبت کریں، تو زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت جن کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ کی محبت کو لے کر وہ کریا کریا بستی بستی پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی محبت سے آشنا کراتے ہیں اور ان کو اللہ کی محبت سے اللہ کی معرفت سے ان کو روشناس کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر وقت اسی محنت اور اسی اڑن کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد محترم کو بارہا دیکھا کہ جہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیانات بہت اچھا کرتے ہیں لیکن تدریس کے میدان میں اتنے قابل نہیں ہوتے، لیکن ہم نے الحمدللہ وہاں جھنگ میں حضرت کے ادارے میں پڑھا، ماشاءاللہ جب درس حدیث دیتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ حدیث کے انوارات سینے کے اندر ایسے داخل ہو رہے ہیں۔ جب حدیث کا درس خطاب دیتے تھے اور جب وہ دلائل پر دلائل دیتے تو بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ فرما دیتے ہیں، ایسے دلائل کے ساتھ بیانات اور مسائل کو بیان فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا۔ دن کو اسباق پڑھانا اور ساری رات کہیں کہیں بیان ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی بیان فرمائیں گے، پھر رات کا سفر ہے، رات کو کس وقت پہنچیں گے، اور صبح پھر درس، سارا دن درس تدریس اور حدیث پڑھانا۔ پھر ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قبول فرمایا ہے۔ بنات کے اندر سبق ہے، بچیوں کے اندر، پھر انٹرنیٹ پر سبق پڑھانا، لگاتار یہ سلسلہ حضرت کا جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ابھی حال ہی میں حضرت کا قطر کا سفر تھا، قطر تشریف لے گئے، وہاں چند گھنٹوں کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں بھی انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر یو کے کا آپ کا سفر تھا تقریباً 1 ہفتے کا، وہاں انگلینڈ میں آپ کے بیانات تھے۔ پھر اس کے بعد حرمین شریفین کا آپ کا سفر تھا، وہاں بدر کے مقام پر، اور اسی طرح دوسرے ریاض میں ان کے بیانات ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر دین کا کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا بیانات کا اللہ رب العزت نے، اور انہوں نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کا نام جگہ جگہ پر روشن فرمایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں جب بالکل سال کا آخر ہوتا ہے، بعض جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، تو درس بخاری ان کے چلتے ہیں، سال کے آخر میں بیانات ہوتے ہیں، جبکہ حضرت کا سلسلہ یہ ہے کہ سارا سال بیانات کا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، اور دن 1 ہفتے کے اندر 3 4 بیانات۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی ہے کہ اسی لحاظ سے وہ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں قریبی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد میں آئی، وہ قطر سے آئے ہوئے تھے، مہمان تھے، علماء تھے، جامعہ فاروقیہ کے فاضل تھے اس میں۔ تو بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے جب وہ لباس میرا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا تعلق حضرت پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہ العالیہ سے ہے؟ میں کہا جی ہاں، الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارے حضرت ہیں، ہمارا ان سے بیعت کا تعلق ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ ابھی میں قطر سے آ رہا ہوں، حضرت کے ایک خلیفہ تھے جو کہ قطر میں تشریف لائے تھے اور وہاں ان کا بیان تھا اور ہم نے وہاں بیان میں شرکت کی، یعنی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ وہاں قطر میں تشریف لائے تو وہاں بھی لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ وہ جماعت والے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے انداز میں، یہ اللہ تعالیٰ کی تھا قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اللہ والوں کے ساتھ صحیح نسبت، پکی نسبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ قیامت دین کے آخری سانس تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی ہمیں ان سے جدا نہ فرمائے۔ ہمارے قریب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، آج
ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ تشریف لے گئے. آج ہمیں ان کی قدر محسوس ہوتی ہے اور ان کی تشریح ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی, ہمیں پیاس نہیں بجھ رہی. جب بھی ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جب زندہ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کی وہ قدر دانی نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے, ہماری اس شہر میں حضرت جی کے بہت سے خلفاء موجود ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت سید احمد راشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دارالعلوم تعلیم و تربیت کے محترم بھی ہیں, اور عرصہ دراز سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت جی کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب بخاری, حضرت نے ان کو بھی خلافت سے نوازا. حضرت کی مجالس ہوتی ہیں تو مجالس کے اندر تشریف کیا, شرکت کیا کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, تب بندے کی زندگی بدلتی ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم کسی سے بیعت تو ہو جاتے ہیں برکت کے لیے, لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں اعمال بتلاتے ہیں ان اعمال پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم سے روشی نہیں پڑھا جاتا, استغفار نہیں کیا جاتا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کئی بار یہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال ہم بتاتے ہیں یہ 100 مرتبہ استغفار ہے, 100 مرتبہ درود شریف ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, وقوف قلبی ہے, مراقبہ ہے. ان 5 اعمال کو جو پابندی سے کرتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ کی محبت نصیب نہ ہو. اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے.